سننے والوں کو میرا آداب اور سلام۔ میرا نام اقبال حسن ہے اور جو سٹوری میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ میرے تایا ابو کی فیملی کی ہے۔ میں تو کینیڈا رہتا ہوں مگر تایا ابو کی فیملی کراچی گلشن میں رہا کرتی تھی۔ جب میرے تایا ابو نے نیا گھر گلشن میں بنوایا تھا اور بلوچ کالونی سے یہ اپنے 5 بیٹوں، ایک بیٹی شبانہ باجی، تائی امی اور دادا ابو اور دادی امی کے ساتھ اس گھر میں شفٹ ہو گئے تھے۔ تایا کی فیملی میں سب سے بڑی شبانہ باجی تھیں جو اس وقت 21 سال کی تھیں اور 2 مہینے بعد ان کی شادی تھی۔ شادی کی سب تیاریاں تو پہلے سے ہی ہو چکی تھیں اور میرے تایا ابو کا بڑا بیٹا نعمان، جس کو سب نومی بھائی کہتے تھے، وہ 20 سال کے تھے۔ ان کی شادی بھی اپنی بہن شبانہ باجی کے ساتھ ہونا تھی اور ان کی نسبت ان کے ماموں کے گھر طے ہو چکی تھی۔ ماموں کی بیٹی کا نام روبینہ تھا اور وہ صرف 17 سال کی تھیں۔ ان کے گھر کی پہلی خوشی تھی اور سارا خاندان شادی پر بلایا ہوا تھا۔ ان کے گھر کا میں تھوڑا آپ کو بتا دوں کہ گھر کا فرنٹ کافی بڑا تھا۔ اس کے 2 مین گیٹ تھے، دونوں طرف راستے تھے، 2 کوریڈور تھے اور جب اندر آتے تھے تو ایک بڑا سا ٹی وی لاؤنج لگتا تھا۔ مطلب گھر کو آنے جانے والے 2 دروازے تھے۔ زیادہ استعمال ہونے والا بائیں جانب والا مین گیٹ ہوتا تھا جہاں سے سب انٹر ہوتے تھے۔ اس کے علاوہ دونوں دروازوں سے انٹر ہو کر جب لابی کا دروازہ کھلتا تھا تو ساتھ ہی اوپر کو جانے والے بڑے زینے تھے۔ یہ زینے بھی 2 تھے مگر جیسے 2 لابیز ایک ٹی وی لاؤنج اور ایک گھر کو ملاتے تھے اوپر، ایسا نہیں تھا۔ اوپر کی منزل 2 الگ پورشنز میں تقسیم تھی جو بالکل نئے بنے تھے اور ابھی خالی تھے۔ تایا ابو کے 5 بیٹے تھے۔ انہوں نے دانش منڈی سے کام لیتے ہوئے ڈبل سٹوری گھر پہلے ہی بنوا لیا تھا۔ اوپر پورشن کے گھروں کو صرف ایک بڑا ٹیرس ملاتا تھا۔ سب سے اوپر چھت پر 2 کمرے، ایک باتھ روم اور کچن بنایا تھا۔ یہ سب سے اوپر انہوں نے اپنے ایک بہت قریبی دوست کو رکھا ہوا تھا جو اپنی بیوی کے ساتھ رہتا تھا۔ اس انکل کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ دادا ابو کے کہنے پر انہوں نے چھت والا چھوٹا سا پورشن انکل کو دیا ہوا تھا۔ اس سے تایا ابو کے گھر کی حفاظت بھی ہو رہی تھی۔ اینی ویز، شبانہ باجی اور نومی بھائی کی شادی کی طرف آتا ہوں۔ گھر کا اسی لیے بتایا کہ سب کچھ یہاں اوپر سے لے کر نیچے تک پیرانارمل معاملات ہو رہے تھے۔ گراؤنڈ پورشن میں انٹر ہوتے ہی سب سے پہلے اس کمرے کے دروازے کا ذکر کروں گا جو تہ خانے کا تھا۔ دروازہ کھولو تو نیچے کو جاتے زینے اور وہاں تائی امی نے اپنی بیٹی اور بہو کی شادی کا کافی سامان رکھا ہوا تھا اور اس کے علاوہ وہاں راشن کی بوریاں بھی ہوتی تھیں۔ میرے تایا ابو کپڑوں کے بہت بڑے تاجر تھے اور ان کی سولجر بازار اور تاریخ روڈ اپنی دکانیں تھیں۔ جس دن مہندی کا فنکشن تھا اس صبح مہندی کا کافی سامان پہلے سے لا کر رکھا ہوا تھا، جس میں مہندی اور چوڑیوں کے تھال تھے، پیلے رنگ کے فریش اور آرٹیفیشل دونوں پھول اور ان پھولوں سے بنی پیڑیاں جس میں بیٹھا کر شبانہ باجی اور نومی بھائی کی مہندی مایوں کی رسم کرنی تھی۔ اس کے علاوہ تایا ابو نے خاندان کی لڑکیوں کے لیے ایک جیسے پیلے رنگ کے بہت خوبصورت اور اس وقت کے فیشن کے حساب سے ڈریس بنوائے ہوئے تھے۔ وہ سب تہ خانے میں ہی رکھے ہوئے تھے۔ تایا ابو اور تائی امی نے پنجاب کے گاؤں سے اپنے رشتہ دار بھی بلائے ہوئے تھے جو وہ ان کے گھر ہی 2 دن پہلے آ چکے تھے۔ سب گھر مہمانوں سے بھرا ہوا تھا۔ سردی کا موسم تھا۔ مہندی کی صبح تہ خانے میں آگ لگ گئی اور جتنے بھی لڑکیوں کے پیلے سوٹس تیار کروائے ہوئے تھے ان میں سے آدھے تو جل گئے تھے، آدھا مہندی کا سامان بھی جل چکا تھا۔ بروقت آگ پر قابو پا کر باقی سامان کو بچا لیا گیا۔ یہ ایک حادثہ سمجھ کر بات کو ختم کر دیا۔ رات ہوئی، مہندی کا فنکشن شروع ہوا تو مہندی لگانے والی 10 عورتیں بلائی ہوئی تھیں۔ وہ سب کو صبح سے مہندی لگانے میں مصروف تھیں۔ ایک مہندی لگانے والی کو واش روم جانا تھا۔ نیچے پورشن کے سب واش روم اس وقت استعمال میں تھے۔ یہ پوچھتے ہوئے اوپر والے پورشن میں چلی گئی۔ وہاں بھی مہمان تھے مگر اوپر کے دونوں واش روم خالی تھے۔ وہ خاتون اندر چلی گئیں۔ یہ جب روم میں انٹر ہوئی تھیں وہاں اس خاتون کا کہنا ہے کہ کچھ عورتیں فل میک اپ میں تیار ہو کر بیٹھی تھیں اور باہر کو اسی کمرے کی کھڑکی میں دیکھ رہی تھیں۔ اس کمرے کی کھڑکی کے پیچھے بہت بڑا خالی میدان تھا۔ مہندی لگانے والی خاتون برقعے میں تھی۔ انہوں نے ان 5 عورتوں کو سلام کیا۔ ان سب نے انہیں دیکھا اور کسی نے جواب نہیں دیا اور وہ کھڑکی کے پاس کھڑے ہو کر ایک دوسرے کے بال بنا رہی تھیں۔
وہ خود بھی آپس میں کوئی بات نہیں کر رہی تھی، کھڑکی سے باہر اس خالی میدان کو بھی دیکھ رہی تھی۔ پھر یہ مہندی لگانے والی عورت انہیں دیکھ کر اپنی انگلی کا اشارہ کر کے کہتی ہے کہ کیا یہی ہے غسل خانہ؟ یہ کہہ کر وہ فوراً اندر چلی گئیں۔ وہ کہتی ہیں کہ میں اندر گئی، باہر کمرے میں کھڑی لڑکیوں کی آپس میں بات کرنے کی آواز آ رہی تھی، مگر وہ سندھی میں بات کر رہی تھیں، یہ اردو بالکل بھی نہیں تھی۔ 5 منٹ بعد یہ مہندی لگانے والی خاتون باہر آئی اور باہر آ کر دیکھا تو نہ کوئی لڑکی تھی کمرے میں اور نہ کھڑکی کھلی تھی، بلکہ ٹھیک اسی لمحے میرا کزن نومی 2 آدمیوں کو اوپر لے کر اسی کمرے میں آیا اور اس خاتون سے پوچھنے لگا، آنٹی آپ یہاں کیسے؟ یہ دروازہ تو بند تھا، ہم ابھی کھول کر اوپر آئے ہیں۔ آنٹی نے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ دروازہ تو پہلے سے کھلا تھا اور یہاں 5 لڑکیاں بھی تھیں جو اس کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھیں۔ نومی نے ان کو کھڑکی کا کالے رنگ کا پردہ پیچھے کر کے دکھایا، یہ دیکھیں کھڑکی سیلڈ ہے، ابھی ہم نے کھڑکی کو کھولا ہی نہیں کیونکہ اس کا لاک جام ہو چکا تھا۔ میں ان 2 آدمیوں کو اسی کا لاک کھلوانے لے کر آیا ہوں۔ یہاں شادی کے قیمتی تحفے بھی رکھے ہوئے ہیں، اسی لیے یہ کمرہ تو بند ہے اور ہم ابھی خود تالا کھول کر اندر آئے ہیں۔ مہندی لگانے والی آنٹی نے کہا، میں نہیں مانتی، یہ نہیں ہو سکتا، آپ لوگ مذاق کر رہے ہیں۔ نومی بھائی اور ان کے ساتھ دونوں آدمی آنٹی کو دیکھتے جا رہے تھے اور آنٹی کی حالت بری ہوتی جا رہی تھی، وہ شاکڈ میں تھیں۔ انہوں نے کہا، بیٹا میں جا رہی ہوں ورنہ میرا دل بند ہو جائے گا۔ وہ 5 لڑکیاں کون تھیں جو ایک جیسے کام والے کالے لباس پہنے ہوئے یہاں کھڑی تھیں اور انتہا کے سفید ان کے رنگ تھے؟ پھر 2 عورتیں کمرے میں آئیں اور مزید تحفے اندر کمرے میں رکھنے لگیں، اور مہندی لگانے والی آنٹی وہاں سے سیدھا نیچے نہیں بلکہ اپنے گھر چلی گئیں۔ تائی امی سے ان کی باقی مہندی لگانے والی عورتوں نے پوچھا تو نومی بھائی نے نیچے آ کر کہا کہ وہ آنٹی تو اپنے گھر جا چکی ہیں اور کہہ رہی تھی کہ میری طبیعت نہیں ٹھیک۔ اس کے بعد اس بات کا بھی کسی نے نوٹس نہیں لیا۔ نوٹس کیا لینا تھا کسی کو پتہ ہی نہیں چلا۔ تایا ابو نے کافی زیادہ مٹھائی اور دودھ گھر میں منگوایا ہوا تھا۔ مہندی کا فنکشن گزرا اور اگلے دن شبانہ باجی کی بارات آنا تھی، جبکہ اس سے اگلے دن نومی بھائی کی بارات ہم نے لے کر جانا تھی بلوچ کالونی۔ شبانہ باجی کی جس دن بارات تھی، تایا ابو نے ان کی رخصتی کے وقت کافی زیادہ کھانا اور مٹھائی باراتیوں کے ساتھ بھیجوانی تھی۔ سب کچھ رکھا گیا، مگر جب مٹھائی کی باری آئی تو آپ یقین کریں کہ پوری 1 من مٹھائی تھی جو تایا ابو نے شبانہ باجی کے سسرال والوں کو دینی تھی کہ یہ لاہور جا کر بانٹیں گے۔ وہ ساری مٹھائی کے ٹوکرے خالی تھے۔ سب سے حیران کر دینے والی بات یہ تھی، کچھ ٹوکرے ایسے تھے جن میں مٹھائی کے اوپر جو پرانے زمانے میں رنگین کاغذ سے پیکنگ کرواتے تھے، وہ کچھ ٹوکروں پر پیکنگ بالکل نہیں کھلی تھی، جبکہ اندر سے مٹھائی ساری غائب تھی، اور کچھ ٹوکروں کی پیکنگ کو پھاڑ کے مٹھائی نکالی ہوئی تھی۔ وہ سب حیران تھے، جتنے لوگ اس خانے میں تھے، باقی لوگوں کو نہیں بتایا ہوا تھا۔ پھر دوبارہ مٹھائی منگوائی اور یوں اللہ اللہ کر کے شبانہ باجی کی رخصتی ہوئی۔ ویسے تو ان کو لاہور جانا تھا، لیکن ان کے سسرال والے 2 دن کراچی میں ہی رکے تھے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، کیونکہ شبانہ باجی اور نومی بھائی ان دونوں کا ولیمہ ایک ہی دن ہونا تھا۔ ایسے وہ کراچی میں ہی رخصت ہو کر گئیں۔ ابھی تک جتنے بھی معاملات ہوئے تھے، کسی کا دوسری طرف دھیان نہیں گیا تھا۔ نیکسٹ ڈے نومی بھائی کی بارات لے کر ہم بلوچ کالونی گئے، اور ایسے روبینہ بھابھی وہاں سے رخصت ہو کر تایا ابو کے گھر آ گئیں، اور ایسے بہت ہی دھوم دھام سے شادی ہوئی۔ شادی کے بعد 1 ہفتہ تو کچھ نہیں ہوا اور سب اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ معاملات صحیح رہے۔ نیچے 3 ماسٹر بیڈ روم، ان کے 7 اٹیچڈ باتھ رومز، ایک بڑا کچن، ایک بڑا انٹر ہوتے ہی ٹی وی لاؤنج اور ایک بڑا ڈرائنگ روم، اور اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا سٹور تھا۔ دادا ابو اور دادی اماں کا ایک کمرہ تھا، دوسرا کمرہ تایا ابو اور تائی امی کا تھا، تیسرا کمرہ نعمان بھائی اور روبینہ بھابھی کو دیا گیا تھا، جبکہ روبینہ بھابھی کا سارا جہیز اوپر پورشن میں جو 2 گھر الگ الگ بنائے گئے تھے، ان میں سے ایک گھر پورا ان کے جہیز کے سامان سے بھرا ہوا تھا، بس کمرہ ان کا نیچے تھا۔ اب ان کے گھر میں 2 ماسیاں ہوتی تھیں اور ایک گارڈ بابا بھی تھے، اور کراچی کے حالات بھی بہت کشیدہ رہتے تھے۔ 1 ہفتے بعد ایک رات دادی اماں نے کہا کہ وہ اور دادا ابو تہجد کے لیے اٹھے تھے۔ ہمارے دادا اور دادی دونوں جوانی سے ہی عبادت گزار تھے۔ دادی شروع سے ہی تہجد کے لیے جب اٹھتی تو سارے گھر کا 1 راؤنڈ ضرور لگاتی تھیں۔ کچن اور سٹور یہ دونوں آمنے سامنے تھے، مگر ان کے بیچوں بیچ
एक काफ़ी बड़ा और लंबा टीवी लॉन्च था। जो आधा डाइनिंग रूम था वहाँ सब घर के लोग खाना खाया करते थे। दादी ने कहा कि वो राउंड लगा रही हैं, तो उन्होंने देखा कि कोई दाईं तरफ वाले लॉबी के दरवाजे में खड़ा दादी अम्मा को देख रहा है। तो दादी अम्मा ने देखा और कहा कि फरहान खड़ा है। दादी अम्मा को ही देख रहा है। इनके बीच जाली का दरवाज़ा है। दादी अम्मा ने आवाज़ दी, फरहान तुम अभी तक जाग रहे हो? फरहान ताया अबू के सबसे छोटे बेटे का नाम था। वो 16 साल का था, मैट्रिक का स्टूडेंट, पतला दुबला सा। फरहान ने कोई जवाब नहीं दिया। दादी अम्मा ने आहिस्ता आहिस्ता जाकर जैसे ही जाली का दरवाज़ा खोला तो पीछे से दादा अबू ने आवाज़ दी उनको कि इतनी ठंड है, ये दरवाज़ा क्यों खोल रही हो? दादी अम्मा बोली, फरहान खड़ा था। बाहर दोनों ने देखा तो कोई भी नहीं था और जीनों के ऊपर का दरवाज़ा एकदम बंद हुआ। दादा अबू ने भी आवाज़ दी मगर कोई जवाब नहीं आया। ऐसा कभी हुआ ही नहीं था। ताया अबू क्या, हम सब बच्चों को दादा अबू या दादी अम्मा जैसे ही आवाज़ दिया करते थे, हम सबसे पहले सारे काम छोड़कर उनकी बात सुना करते थे। फरहान आया और कुछ नहीं बोला, उनकी बात सुने बगैर ऊपर भाग गया। उसके बाद दादा अबू और दादी अम्मा फिर 2 घंटे के लिए लेट जाते और फजर की नमाज के लिए उठा करते थे। उसके बाद सब घर वाले उठते और बाद में किचन में नाश्ते का एहतमाम शुरू हो जाया करता था। ताया अबू का घर एक आपा सफ़िया आया करती थी। किचन के कामों में ताई अम्मी की बहुत मदद करवाती थी। वो दिन चढ़ते ही घर आया करती थी और ताई अम्मी के साथ किचन में जाकर सबसे पहला इनका काम आटा गूंद कर पराठे और लस्सी बनाना होता था। बाकी अंडे, सालन, हलवा वो सब ताई अम्मी बनाती। सब खाने की मीज़ पर मौजूद होते थे। उसके बाद उस सुबह नाश्ते के वक्त दादी अम्मा ने फरहान से पूछा, कोई काम था? आधी रात को जीनों के पास खड़े थे। अब दादा अबू पंजाबी में बोले, जवाब नहीं देना। फरहान भाई बोले, दादा अबू मैं तो नहीं था और मैंने ऊपर घर के खाली पोर्शन में क्या करना था? सब खामोश हो गए और बात ख़त्म हो गई। घर में रुबीना भाभी के मिठाई की रस्म थी। उनको मीठा बनाना तो आता नहीं था, तो आपा सफ़िया ने खीर बनाने में उनकी मदद की और ताई अम्मी भी किचन में थी। आपा सफ़िया इनको बताती गईं, समझाती गईं, ये खीर बनाकर कूंडे में डालती गई। उसी दोपहर को रुबीना भाभी के घर वालों को भी बुलाया गया था। दोपहर के 1 बजे का टाइम था। रुबीना भाभी ने सबको बड़े शौक से खीर दी। जब सब खीर खाने लगे तो सारी खीर एकदम फीकी निकली। रुबीना भाभी के घर वाले, दादी अम्मा, दादा अबू, ताया अबू, नुमान भाई, उस्मान भाई सब घर थे और रुबीना भाभी की खीर की रस्म का सबको बहुत बेचैनी से इंतज़ार था। सबसे ऊपर से आंटी नसरीन और उनके शौहर अंकल मजीद वो भी नीचे खीर खाने आए थे। अब दादी अम्मा ने आपा सफ़िया को डांटा, दुल्हन अभी बहुत छोटी है, बच्ची के पास तुम्हें इसलिए तो खड़ा किया था कि उसकी मदद करो, तुमने खीर नहीं चखी थी। अब आपा सफ़िया बोले, मैंने खुद खीर को चखा था, मीठा तो बिल्कुल सही था। खोया, ड्राई फ्रूट्स, चांदी के वरक, सबसे दुल्हन ने सजावट की, किसी चीज़ की कमी नहीं थी। और ये कैसे हो सकता है खीर में मीठा ही ना हो? मैं तो खुद तहखाने से चीनी का मर्तबान भर कर लाई थी, अलग से वो भी खीर के लिए। ये तो हो ही नहीं सकता कि खीर में कोई मीठा ना हो। कोई आपा सफ़िया की बात पर यकीन ना करे। रुबीना भाभी का रो रो कर बुरा हाल। उन्होंने कहा कि मैंने चीनी के अलावा इसमें मिश्री भी डाली थी, मीठा ज़्यादा हो। रुबीना भाभी की अम्मी और अब्बा भी शर्मिंदा से हो रहे थे। ऐसे फिर खीर की रस्म हुई। उस दिन मेरी पुप्पू भी आई हुई थी, वो भी कराची नाज़माबाद रहती थी। आंटी नसरीन जो अंकल मजीद की वाइफ थीं और तीसरी मंजिल पर रहती थीं, वो आंटी दादी अम्मा को कहने लगीं कि बड़ी अम्मा जाने दें, कोई बात नहीं, मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है, मैं शाम के बाद आ जाऊं। दादी अम्मा ने कहा, ठीक है, आ जाना। उसी शाम आंटी नसरीन आई तो दादी अम्मा को एक बड़ी अजीब बात कहने लगी कि मुझे आपका घर भारी लगता है। दादी अम्मा ने कहा, क्या मतलब? वो कहने लगी, मैं तो छत पर रहती हूँ, मजीद भाईजान के साथ काम पर चला जाता है। वो ताया अबू को भाईजान कहा करती थी। फिर कहने लगी, रात को 9 या 10 बजे ये दुकान से घर आते हैं। आपने मुझे सबसे ऊपर 2 कमरों में से एक कमरा दिया है, दूसरे में आपका सामान है, वो स्टोर बंद है, मगर मुझे सारा दिन और रात उस स्टोर से आवाज़ें आती रहती हैं। दिन के वक्त भी ऐसा होता है जैसे कोई सामान यहाँ से वहाँ करके शोर कर रहा हो। रात के वक्त ये शोर काफ़ी होता है और ये किचन में भी मेरे स्टील के बर्तन गिराते रहते हैं और सारी रात यही सिलसिला चलता है। मुझे पता चल गया था कि कोई ऐसी मखलूक है जो नज़र नहीं आ रही
مگر وہ موجود ہے۔ پھر کل رات میں اور مجید سو رہے تھے اور میں نے دیکھا آپ کے اسٹور سے بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اسٹور کی کھڑکی تھوڑی سی کھلی ہوئی ہے، وہاں سے میں نے دیکھا کہ کچھ مرد بہت لمبے قد کے، انہوں نے سفید کپڑے پہنے ہوئے ہیں، وہ سب کھڑے ہو کر اللہ کا ذکر کر رہے تھے۔ ایسا ہر جمعے رات کو ہوتا ہے۔ اوپر کوئی نیک مخلوق رہتی ہے۔ یہ باتیں تائی امی نے بھی سن لی۔ وہ کمرے میں آئیں اور کہنے لگیں، تم جھوٹ بول رہی ہو، ایسا کچھ نہیں۔ پھر آنٹی نسرین بولی، آپ لوگ تو جانتے ہیں کہ میں کینسر کی مریضہ ہوں، میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، جو موت کے دروازے پر کھڑا ہو اس کو کیا پڑی ہے جھوٹ بولنے کی۔ دادی اماں نے کہا، یہ بات دلہن اور بچوں کو نہیں بتانی، ایسے ہی بچے ڈر جائیں گے اور پریشان ہو جائیں گے۔ اس کے بعد تائی امی نے پوچھا، تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ وہ بولیں، جب رہنا یہاں ہے ڈرنا کیسا، میں قرآن پاک کی تلاوت کرتی رہتی ہوں۔ مجید اکثر باتھ روم کا دروازہ کھلا چھوڑ دیتے ہیں، وہ خود تو چلے جاتے ہیں، پیچھے سے میری شامت آتی ہے، میرا کوئی نہ کوئی کام خراب کر دیتے ہیں جب تک میں دوبارہ جا کر دروازہ نہ بند کر لوں۔ یہ جو بھی مخلوق ہے وہ بہت پاک صاف رہنے والی ہے، ان کو نہیں پسند کہ باتھ روم کا دروازہ کھلا رہے۔ کبھی میری تار پر پڑے کپڑے نیچے گرا دیتے ہیں، کبھی میرے سالن کی ہنڈیاں الٹا دیتے ہیں، اور کبھی مجید کے حساب کتاب والا رجسٹر غائب کر دیتے ہیں۔ دادی اماں نے پوچھا، مجید کو پتہ ہے ان سب کا؟ آنٹی بولی، جی بالکل، مگر انہوں نے آپ کو بتانے سے منع کیا تھا کہ آپ لوگ ہمیں اس گھر سے جانے کا نہ کہہ دیں، ہم دونوں بوڑھے کہاں اس عمر میں جائیں گے۔ میں نے آج بھی آپ کو نہیں بتانا تھا، اگر روبینہ کی کھیر والا معاملہ پیش نہ آتا، ہو نہ ہو یہ جنات کی شرارت ہے۔ دادی اماں نے آنٹی نسرین کے چلے جانے کے بعد کہا، یہ تو وہ بتا کر گئی ہیں، مگر جب تک تم اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لو، تصدیق نہ کر لو، کچھ مت کسی سے کہنا، اور بچوں کو بالکل بھی نہیں کچھ بتانا۔ ایسے پھر شادی کو 1 مہینہ ہو گیا۔ اب خاندان میں کسی کی شادی تھی، وہاں سب انوائٹڈ تھے، تایا ابو اور ان کی فیملی۔ دادا ابو کی طبیعت اس رات کافی خراب تھی، ان کو شوگر تھی اور گھٹنوں کا درد بھی تھا۔ اس رات سب شادی پر چلے گئے۔ دادا ابو نے پہلے ہی کہہ دیا تھا، تم سب لوگ چلے جاؤ، میرے ساتھ شوقی رہے گا۔ یہ تایا ابو کی دکان پر کام بھی کرتا تھا اور دادا ابو کی کبھی کبھی پیروں اور ٹانگوں کی مالش بھی کر دیا کرتا تھا۔ سب گھر والے شام 6 بجے شادی پر چلے گئے۔ پیچھے سے شوقی کا فون آیا، میں آ رہا ہوں۔ دادا ابو گھر اکیلے تھے۔ سب گھر والے جیسے ہی گئے، 15 منٹ کے بعد دیکھا تو شوقی دادا ابو کے کمرے میں بیٹھا ہے۔ دادا ابو باتھ روم گئے تھے اور گھر کوئی نہیں تھا۔ یہ جیسے ہی باتھ روم سے نکلے تو شوقی کمرے میں نیچے فرش پر بیٹھا تھا۔ دادا ابو کو سلام کرنے لگا۔ دادا ابو نے کہا، اندر کیسے آیا؟ شوقی بھائی بولا، راستے میں مجھے بھائی جان مل گئے تھے، انہوں نے گھر کی چابی دی ہے۔ کمرے میں پوری لائٹس آن نہیں تھیں، صرف ایک ڈم لائٹ آن تھی۔ دادا ابو بستر پر لیٹ گئے اور شوقی ان کے پاؤں دبانے لگا۔ دادا ابو نے کہا، موسم تو ٹھنڈا نہیں ہے، مگر تیرے ہاتھ کیوں اتنے ٹھنڈے ہیں؟ وہ کچھ نہ بولا۔ دادا ابو کو وہ مالش کرتا گیا، شاید ان کو بھی سکون مل رہا تھا۔ وہ نیند میں چلے گئے، جبکہ مغرب کے بعد وہ کبھی نہیں سوتے تھے۔ وہ مغرب کے بعد عشاء کی تیاری میں لگ جایا کرتے تھے اور عشاء کے بعد نہیں جاگتے تھے، مگر اس وقت ان کو شام ہوتے ہی نیند آ گئی اور وہ سو گئے۔ ٹھیک 20 منٹ کے بعد زور زور سے دروازہ بجنے اور گھنٹیوں کی آوازیں آنے لگیں۔ تب دادا ابو نے بہت آوازیں دی، شوقی دروازہ کھول جا۔ اب شوقی جواب نہ دے۔ جب انہوں نے محسوس کیا کہ ان کے اتنا بلانے پر بھی شوقی نہیں سن رہا، وہ آہستہ سے اٹھے۔ پورے کمرے میں اندھیرا تھا، جو ڈم لائٹ آن تھی وہ بھی اب بند ہو چکی تھی۔ یہ اندھیرے میں اٹھے اور ساری لائٹس آن کی تو دیکھا کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ پھر دروازہ کھولنے گئے تو باہر شوقی بھائی کھڑا تھا۔ اس شام گارڈ بابا بھی چھٹی پر تھا۔ دادا ابو شوقی کو اور شوقی دادا ابو کو دیکھ کر حیران ہوئے۔ وہ کہنے لگا، بڑے ابو آپ اکیلے گھر پر ہیں، کوئی آپ کے ساتھ نہیں؟ وہ دادا ابو کو بڑے ابو کہا کرتا تھا۔ دادا ابو نے کہا، سب شادی پر ہیں، تو کہاں چلا گیا تھا، بتا کر جاتا۔ شوقی بھائی بولا، بڑے ابو بتا کر جاتا، میں تو آج لیٹ ہو گیا ہوں۔ دادا ابو نے کہا، تم پہلے نہیں آئے تھے؟ اس کے منہ سے مذاق میں ایسے ہی نکل گیا، بڑے ابو آپ نے کوئی جن دیکھ لیا ہوگا۔ دادا ابو کو ساری بات سمجھ آ چکی تھی، مگر وہ کچھ نہ بولے اور نہ شوقی کو کچھ کہا۔ شوقی ساری دنیا میں چغل خور مشہور تھا۔ شوقی آیا، اس نے دادا ابو کو مالش کی اور واپس چلا گیا۔ رات کو سب گھر آئے تو دادا ابو نے یہ ساری بات دادی اماں کو بتائی۔ دادی اماں نے بھی ساری آنٹی نسرین والی کہانی دادا ابو کو بتا دی۔ اچھا،
ایک بات آپ کو بتا دوں، میرے دادا ابو اللہ ان کو غریق رحمت کرے، وہ سوائے اللہ کے کسی سے نہیں ڈرتے تھے۔ جنات اور ایسی مخلوقات سے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ ڈر جائیں۔ اب روبینہ بھابھی کے ساتھ کچھ معاملات ہونا شروع ہو گئے۔ وہ کہتی ہیں، میں ایک دن کمرے میں اکیلی تھی، دوپہر کا وقت تھا، تایا ابو کے گھر۔ دوپہر میں دادا ابو، دادی امی اور تائی امی سب کے لولا کیا کرتے تھے۔ روبینہ بھابھی اکیلی تھیں۔ دوپہر میں انہوں نے دادا ابو کو تہہ خانے کے زینے اترتے دیکھا۔ وہ باہر کمرے سے نکل کر ٹی وی لاؤنج میں صوفے پر بیٹھ چکی تھیں۔ 10 منٹ ہو گئے، 20 منٹ، ایسے 1 گھنٹہ ہو گیا۔ جب عصر کا وقت ہوا تو انہوں نے دادا ابو کو اپنے کمرے سے نکلتے دیکھا۔ پھر وہ ڈر کے دادی اماں کے پاس ان کے کمرے میں گئیں اور بولیں، میں تو دادا ابو کا تہہ خانے سے نکلنے کا انتظار کر رہی تھی، میں نے خود ان کو جاتے ہوئے دیکھا۔ ان کی بات پہ دادی اماں نے یقین تو کر لیا مگر کچھ نہ کہا اور ان پہ دم کر کے واپس بھیج دیا۔ اس گھر میں انٹرکام سب کمروں میں لگے ہوئے تھے۔ یہاں بڑی عجیب باتیں شروع ہو گئیں۔ نعمان کو آدھی رات کو عثمان اور بلال کا فون آیا، اوپر آؤ۔ عثمان اور بلال کو نومی کا فون آیا، نیچے آؤ، بڑی امی بلا رہی ہیں۔ اس طرح ہر ایک کے ساتھ انٹرکام کے تھرو یہ سب ہونے لگا۔ کبھی فون پر کسی کے ہنسنے کی آواز آتی تو کبھی رونے کی۔ اب گھر میں سب کو پتہ چل چکا تھا۔ گھر سے چینی اور شکر ختم ہونا شروع ہو جاتی۔ کبھی کچن میں جار خالی ملتے تو کبھی تہہ خانے سے بوری ہی غائب ہوتی۔ دوسری طرف ایک اور معاملہ بہت عجیب ہونا شروع ہوا کہ دادا ابو کی پراپرٹی کا کیس چل رہا تھا۔ کوئی جھگڑا نہیں تھا مگر ان کے گاؤں کی زمین دادا ابو نے خریدی تھی اپنے ماموں کے بیٹے کے ساتھ۔ زمین دونوں کے نام تھی، دادا ابو اور ان کے کزن کے نام۔ یہ بہت پرانی بات تھی۔ بعد میں دادا ابو نے اپنے کزن کو زمین کے پیسے دے دیے جتنا ان کا حصہ بنتا تھا۔ انہوں نے خود کہا تھا کہ یہ زمین نہ بکنی ہے نہ اس کا کوئی فائدہ ہونا ہے، تو مجھے میرے پیسے واپس کر دو۔ دادا ابو نے ان کا جتنا حصہ بنتا تھا انصاف کے ساتھ واپس کر دیا، مگر ان سے ایک غلطی ہوئی۔ انہوں نے رقم دے کر جب اس پراپرٹی سے اپنے کزن کو الگ کیا تو اس کا کوئی ڈاکیومنٹ یا کوئی ریٹن پروف نہ بنوایا۔ منہ زبانی سب فیصلہ ہو گیا۔ ان کا ماموں کا بیٹا بھی خوش ہو گیا، مگر جب تایا ابو جوان ہوئے انہوں نے دادا ابا سے کہا کہ زمین ساری ہماری ہے، اس کے ڈاکیومنٹس تیار کروا لیں، پہلے ہی ٹائم بہت گزر چکا ہے۔ جب ڈاکیومنٹیشن کی بات آئی تو پتہ چلا کہ زمین کا ریٹ اس وقت کے حساب سے کافی اوپر جا چکا ہے۔ اس بات کا جب دادا ابو کے ماموں کے بیٹوں کو پتہ چلا تو انہوں نے دستخط کرنے سے صاف انکار کر دیا، جس کی اکارڈنگ وہ پہلے ہی حصہ لے چکے ہیں اور اب اس پراپرٹی پر ان کا کوئی حق نہیں۔ یہاں سے پھر گرما گرمی شروع ہوئی۔ دادا ابو کے ماموں کے بیٹے کی ڈیتھ ہو چکی تھی، اس لیے اب یہ کیس کمپلیکیٹڈ ہو گیا تھا۔ اس کیس کا ذکر بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے جو میں آپ کو آگے چل کر بتاؤں گا۔ کچھ عرصے کے بعد اوپر پورشن کو جو 2 گھر بنا کر تقسیم کیا ہوا تھا، اس دوسرے والے حصے میں دادا ابو نے کرایہ دار رکھ لیا۔ اس فیملی میں ٹوٹل 3 لوگ تھے، ایک ڈاکٹر، ان کی بیوی وہ بھی ڈاکٹر تھیں، اور ان کا ایک 20 سال کا لڑکا۔ یہ لوگ نواب شاہ کے رہنے والے تھے۔ شروع میں سب ٹھیک رہا۔ ایک دن ڈاکٹر زہرا دادی اماں کے پاس نیچے آئیں اور کہنے لگیں کہ مجھے ایک بات کرنی ہے مگر سوچ رہی ہوں اور ڈر بھی رہی ہوں کہ کہیں آپ کو برا نہ لگے۔ دادی اماں نے کہا کہ کھل کر بولو جو بولنا ہے۔ ڈاکٹر زہرا کہنے لگیں کہ میرے کچن سے میٹھا غائب ہوتا ہے، اس کے علاوہ میں کوئی بھی چیز کہیں رکھ کر جاؤں تو وہ الٹی زمین پر گری ہوتی ہے۔ اکثر اوپر پورشن سے مجھے ہلکی آوازیں آتی ہیں جیسے کوئی باتیں کر رہا ہو، بہت زیادہ مرد ایک ساتھ اونچی آواز میں بول رہے ہوں، وہ بھی رات کے 3 سے 4 کے بیچ۔ یہ سب کیا معاملہ ہے؟ اس پر دادی اماں نے بتایا، یہاں گھر میں نیک مخلوقات ہیں، وہ کبھی نقصان نہیں پہنچاتی، تم پاک صاف رہا کرو اور کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ بات سن کر ڈاکٹر زہرا کو کچھ حد تک تسلی ہو گئی اور وہ اوپر چلی گئیں۔ اب دادی اماں یا دادا ابو نے کسی سے ابھی تک کچھ پتہ نہیں کروایا تھا، مگر ان کے منہ سے یہ الفاظ نکل آئے جو بعد میں جا کر سچ ثابت بھی ہوئے۔ اب آنٹی نسرین کو کسی شادی پر جانا تھا۔ انہوں نے وہی مہندی لگانے والی آنٹی سے رابطہ کیا۔ وہ اوپر آئی تو ان کی ساری مہندی کی کونس کسی نے کاٹی ہوئی تھیں۔ وہاں اس دن دادی اماں کو ساری بات بتائی تو ہمیں مہندی والے دن کا بھی واقعہ اس آج والے واقعے کے ساتھ پتہ چلا تھا۔ اب مہینے میں 2 دن سب خاندان والے اور پنچایت بیٹھتی، دادا ابو، تایا ابو اور دوسری طرف دادا ابو کے کزن کی اولاد آتی۔ بہت بار ان کو سمجھایا مگر بات ہی نہ مانتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں پراپرٹی میں برابر کا حصہ چاہیے، آپ کسی بھی عدالت میں چلے جائیں، ہم بھی حصے دار ہیں۔ پراپرٹی کے پیپرز کے ساتھ بھی عجیب چیز ہونا شروع ہوئی۔ جہاں ان لوگوں کے سائن چاہیے تھے وہ پیپرز
जब भी 7 दादा अब्बू लेकर जाते तो कभी दीमक से सुबह भर जाते तो कभी अलमारी में रखे हुए जलते जलते बच जाते थे। हर बार दादा अब्बू और ताया अब्बू को अल्लाह नुकसान से बचा लेता था। अभी तक घर में सब पैरानॉर्मल मामलात सबके साथ हो चुके थे, बस एक ताया अब्बू के साथ नहीं हुए थे। और फिर एक दिन उनकी तारिक रोड वाली दुकान पर आग लग गई। कुछ नहीं हुआ, बस उनके सामने कपड़ों के बंडल में आग लगी थी। आग लगने की कोई वजह नहीं थी। 15 मिनट के बाद उस आग पर काबू पा लिया गया। ये बात घर आकर दादा अब्बू और बाकी सबको बताई और अब ताया अब्बू ने कहा, कोई वजह ही नहीं तो आग कैसे लगी मेरी दुकान पर? ये कोई कुदरती हादसा नहीं था, मुझे मामला कुछ और लगता है। और ऐसे ही फाइनल तौर पर पीर साहब से राब्ता किया गया। ये हमारे ख़ानदानी पीर साहब थे जो हर महीने बाद घर आते और ताया अब्बू रिस्क में बरकत के लिए अल्लाह की महफिल घर में करवाते थे। हर महीने महफिल भी हुई, मगर इस घर में अभी तक पीर साहब नहीं आए थे। कोई ऐसा काम पड़ जाता वो न आ पाते। फिर कुछ महीनों के बाद पहली बार इस नए घर में पीर साहब आए और अल्लाह की महफिल हुई। वापसी पर वो दादा अब्बू से मिले। ताया अब्बू भी वहीं थे। इस दौरान ताया अब्बू ने दुकान की सारी बात बताई और दादा अब्बू ने घर में होने वाली सब पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ का जिक्र किया। पीर साहब ने कहा, अगर आप मुनासिब समझे तो मैं कुछ देर के लिए आपके तय खाने में अकेले जा सकता हूँ। ताया अब्बू और दादा अब्बू ने फ़ौरन हाँ कह दिया। सब मेहमानों के जाने के बाद पीर साहब नीचे गए। ये रात के 10 बजे का टाइम था। उन्होंने कहा कि तय खाने की लाइट किसी ने नहीं चलानी, सिर्फ एक जलती मोमबत्ती मुझे पकड़ा दे। ऐसे वो नीचे गए, तय खाने में गए और उन्होंने कहा, दरवाज़ा बंद करके आप लोग जाएं, जब तक मैं आवाज़ न दूं आप लोग नहीं आएंगे। करीब 40 मिनट्स के बाद पीर साहब ने दादा अब्बू और ताया अब्बू को नीचे बुलाया और जो बताया उससे तो सबके होश उड़ गए। पीर साहब ने कहा, आपका कोई ख़ानदानी मसला किसी बात को लेकर चल रहा है? हमने तो उनको अभी तक इस बारे में नहीं बताया था। फिर उन्होंने कहा, हाजी साहब पर जादू करवाया है, मगर जिस दिन से आप इस घर में शिफ्ट हुए हैं आप लोगों का उस दिन से कोई जादू का तोड़ कर रहा है, और जो ये कर रहा है वो इंसान नहीं है बल्कि अल्लाह की मखलूक है जो इस घर में पहले से ही रहती है। ये मखलूकात बहुत ज़्यादा तादाद में हैं जो सबसे ऊपर स्टोर में रहते हैं और बाकी सब इस्तेखाने में रहते हैं। आप लोग बहुत खुशकिस्मत हैं कि ये मखलूक आप लोगों की मदद कर रही है। हाजी साहब के कई अंगूठे लगवाए गए हैं और उन पर जादू किया गया है। अक्सर प्रॉपर्टीज़ के पेपर्स पर जो स्टैंपिंग से अंगूठे लगवाकर दस्तखत किए जाते हैं, तो दादा अब्बू से वो अंगूठे किसी खाली पेपर पर लिए और उन पर जादू करवाया गया ताकि प्रॉपर्टी का मसला हल ही ना हो। दादा अब्बू को याद पड़ता है कि कोई आदमी आया तो था कुछ ही अरसे पहले उनके अंगूठे के दस्तखत लेने। वो ख़ुद को उनके कज़न का नौकर बता रहा था। दादा अब्बू ने एतबार करके अंगूठे लगा दिए, घर किसी को नहीं बताया, क्योंकि उसी दिन से दादा अब्बू के साथ मसले होना शुरू हो गए। उनकी याददाश्त भी कम होने लगी। ये सब तब की बात है जब वो बलोच कॉलोनी से घर शिफ्ट कर रहे थे। जब नए घर आए तो यहाँ जो मखलूक रहती थी वो भी अल्लाह की महफिल करवाती थी, जैसे ताया अब्बू करवाते थे। वो भी नमाज और रोज़ा के पाबंद हैं। ये लोग काले जादू से होने वाले हर बुरे काम को ताया अब्बू के दरवाजे पर ही रोक लेते थे, अंदर एंटर ही नहीं होने देते। जो काले जादू से इन पर गंदी मखलूक भेजी गई थी, ताया अब्बू के घर रहने वाली मखलूक का सबसे बूढ़ा जिन जादू को पलट देता है, क्योंकि वो भी अल्लाह की महफिल को बहुत पसंद करता है और उस महफिल में आता है जो दादा अब्बू करवाते हैं। ऐसे उस जिन को दादा अब्बू से अकीदत हो चुकी है। पीर साहब का ये भी कहना था, दुकान पर कपड़ों को आग लगाने के लिए जो मखलूक भेजी थी उस वक्त आग क्यों बुझ गई? क्योंकि ताया अब्बू की इन जिन्नात ने मदद की है। वो बदले में सिर्फ मीठा खा लेते हैं, उठा लेते हैं और कुछ नहीं करते। फिर उन्होंने कहा कि उस मखलूक ने कुछ जगहों की निशानदही की है जहाँ काले जादू से तावीज़ात दबाए गए हैं, वहाँ जाकर वो सब निकालना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद अगले ही दिन कराची के 2 बड़े कब्रिस्तान में उन तावीज़ात को निकाला गया और ताया अब्बू के घर ऐसे था जैसे सुकून आ गया हो। पीर साहब ने कहा कि जो मेहंदी वाले दिन आग लगी वो जादू नहीं था, वो किसी बच्चे ने तहखाने में नापाकी कर दी, जिससे उस मखलूक ने अपने गुस्से का इजहार ऐसे किया था। बाकी ये कि सारी ज़िंदगी ये मखलूक आपकी हिफाजत करती रहेगी, बस आपको पाकी का ख्याल रखना है। ये चीज़ उनको गुस्सा दिलाती है। आप लोगों के घर जब जब प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स को ख़राब किया गया, कभी दीमक लगाकर,
کبھی جلا کر، مگر پیپرز ہمیشہ بچ جاتے تھے۔ یہ جنات ہی ان کی حفاظت کر رہے ہیں۔ آپ جلد اپنی پراپرٹی کا معاملہ حل کرائیں، یہی مخلوق آپ کی مدد کرے گی۔ ایک بات اور یاد آئی کہ دادا ابو نے جب اپنے ماموں کے بیٹے کو حصہ دے کر گاؤں کی زمین سے الگ کیا تھا، اس وقت سب خوش تھے، کسی کو کوئی مسئلہ نہیں تھا، مگر مرنے سے پہلے دادا ابو کے کزن وصیت کر گئے تھے، جس میں انہوں نے اپنے انگوٹھے لگوا کر ایک ڈاکیومنٹ تیار کروایا تھا کہ میں اللہ کو حاضر جان کر حلفیہ بیان دیتا ہوں، حاجی صاحب نے مجھے میرا پورا حصہ دے دیا ہے، اب یہ ساری پراپرٹی ان کی ہے، وہ جب چاہیں مجھ سے دستخط کروا کر اس بات کا ثبوت لے سکتے ہیں۔ اگر میں مر گیا تو میری وصیت کے مطابق میں یا میرے گھر کا کوئی بھی شخص اس پر کسی قسم کا حق نہیں رکھتا۔ جب بابا جی کی ڈیتھ ہوئی تو ان کے بیٹوں نے یہ وصیت چھپا دی، اور آپ شاید یقین نہ کر سکیں کہ یہ وصیت پیر صاحب نے دادا ابو کو 1 ہفتے کے بعد جا کر دکھائی۔ جنات یہ وصیت لے کر آئے تھے، اور ایسے دادا ابو کا کیس بہت مضبوط ہو گیا، سب کچھ دادا ابو کے نام ہو گیا۔ ان کے بھی 5 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں، ان میں پھر یہ ساری پراپرٹی تقسیم ہوئی۔ اب دادا، دادی، تایا ابو، تائی امی اور تایا ابو کا ایک بیٹا، ان سب کی ڈیتھ ہو چکی ہیں۔ اب اس گھر میں تایا ابو کے 4 بیٹے رہتے ہیں۔ ڈاکٹر زہرا اور آنٹی نسرین آج بھی اسی گھر میں ہیں، وہ کہیں جانے کا نام نہیں لیتی۔ ان کا کہنا ہے کہ جب سے ہم اس گھر میں آئے ہمارے رزق میں بہت برکت اور زندگی میں سکون آیا ہے۔ بعد میں دادا ابو کی ڈیتھ سے کچھ دن پہلے ان کے وہی کزن کے بیٹے ان سے معافی مانگنے آئے تھے۔ اب اس گھر میں کیا معاملات ہیں مجھے اس کا زیادہ آئیڈیا نہیں، میں کینیڈا آ گیا ہوں، واپس اس گھر میں جانے کا اتفاق نہیں ہوا۔ وہ گھر سنا ہے اب بیچ رہے ہیں، مگر بک نہیں رہا۔ تایا ابو کے 4 بیٹے الگ رہنا چاہتے ہیں۔ تو یہ میری سٹوری تھی، مجھے امید ہے کہ آپ کے لسنرز کو بہت انٹرسٹنگ لگے گی۔ آپ کا لسنر اقبال حسن فرام کینیڈا۔ اللہ حافظ۔